اس بار عبدالحق اور نوربانو حق نگر جانے لگے تو حمیدہ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی پتر۔ کیوں اماں؟ خواہ مخواہ اتنا تکلیف دہ سفر کرنا، پھر وہاں یہاں جیسا آرام کہاں ملے گا؟ نوربانو نے جلدی سے مداخلت کی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ جس چیز سے آدمی کو خوشی مل رہی ہو اس کی تکلیف بھی آدمی کو تکلیف نہیں لگتی، عبدالحق نے اسے ٹوکا۔ اور اماں کہہ رہی ہیں تو کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوں گی، نوربانو کھسیا گئی۔ میں تو اماں ہی کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ میری بیٹی کتنا خیال رکھتی ہے میرا، حمیدہ بولی، لیکن اس بار تو میں جائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ضرور چلو اماں۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ حمیدہ 2 سال بعد حق نگر آئی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ ارے کتنا بدل گیا ہے اپنا گاؤں، اتنے گھر بن گئے، یہ تو دنیا ہی بدل گئی۔ اب تو یہ شہر بن گیا ہے اماں، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ بجلی بھی آ گئی ہے گھر گھر، اور حمیدہ گھر دیکھ کر بھی حیران ہوئی۔ وہاں بھی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں۔ وہ کمرہ جس میں وہ رہتی تھی اس کے ساتھ اب باتھ روم بھی تھا، اور اس میں کموڈ تھا۔ اسے دیکھ کر حمیدہ خوش ہو گئی۔ لو، یہی ایک پریشانی تھی مجھے، یہ کب بنوایا تم نے؟ 1 سال ہو گیا ہے اماں، عبدالحق نے کہا۔ میں نے سوچا آپ کبھی یہاں آئیں گی تو کموڈ کی وجہ سے پریشان ہوں گی، بس یہی سوچ کر یہاں کموڈ لگوا لیا۔ حمیدہ نے اسے لپٹا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ کتنا خیال رکھنے والا ہے میرا بیٹا۔ پھر وہ نوربانو کی طرف مڑی۔ اور تو کیوں پریشان ہو رہی تھی میرے لیے؟ میں تو آپ کی ضعیفی کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ بڑھاپا تو اپنی جگہ سچ ہے دھیے، مگر میں نے ساری عمر اللہ سے دعا کی ہے کہ چلتے ہاتھ پیروں اٹھانا میرے مولا، کسی کی محتاجی نہ ہو، اور وہ تو ایسا کریم ہے کہ اس نے آنکھیں بھی مجھے لوٹا دی۔ میں تو اس گھر میں اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ نوربانو رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ عبدالحق نے کہا، میں زرینہ کی طرف جا رہا ہوں، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ میں بھی چلوں گی پتر۔ عبدالحق نے قدر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں آئی ہی اس لیے ہوں، حمیدہ نے وضاحت کی۔ زرینہ کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کل میں ہی اس کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ تو ٹھیک ہے اماں، چلو۔ مجھے تو اکیلے میں ڈر لگے گا، نوربانو بولی۔ تم بھی چلی چلو، کھانا آ کر پکا لینا۔ وہ تینوں ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچے۔ صفیہ تو حمیدہ کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ آہا، آج تو نصیب جاگ گئے ہمارے۔ ہاں، 2 سال بعد آئی ہوں میں، اب اتنی دور سے آنا اتنا آسان تو نہیں۔ واقعی آپ نے بڑی ہمت کی۔ ہمت کیا، یہ زرینہ کی محبت میں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے شوخ لہجے میں کہا۔ سچ کہتے ہیں آپ، حمیدہ نے زرینہ کو لپٹاتے ہوئے کہا۔ اور اب خوشخبری لے کر ہی جاؤں گی، آنے والے کا منہ دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی میں۔ زرینہ کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اس کے اپنے بن گئے تھے؟ اس نے محبت بھری نظروں سے عبدالحق کو دیکھا۔ یہ سب کچھ اس کے دم سے تھا، وہ نہ ہوتا تو آج وہ کسی کوٹھے پر بے عزتی کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اب وہ پلٹ کر اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی تھی تو پہلے وہ اسے غیر حقیقی لگتا تھا، اور اس کے بعد اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ آئیں، اندر چلیں، صفیہ بیگم نے کہا۔ تمام خواتین اندر چلی گئیں۔ بیٹھک میں ڈاکٹر صاحب اور عبدالحق رہ گئے۔ تمہارا رزلٹ ابھی نہیں آیا بیٹے، ڈاکٹر صاحب نے مشفقانہ انداز میں کہا۔ اب کسی دن بھی آ جائے گا چچا صاحب۔ اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی، انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ پھر بولے، اس بار 2-4 دن رک جاؤ۔ کیوں چچا صاحب، خیر تو ہے؟ ہاں ہاں، خیر ہی خیر ہے، ڈاکٹر صاحب مسکرائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار بچے کے کان میں اذان تم دو، یہ تو اعزاز ہوگا میرے لیے۔ عبدالحق بھی مسکرایا۔ اس کے لیے تو میں 1 ہفتہ بھی رک سکتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ 3 دن اور ہیں۔ اچھا آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ عبدالحق ان کے ساتھ نکل آیا، اور جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے اسے دکھایا اسے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اسپتال کی عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ اسپتال میں میٹرنٹی ہوم بھی تھا۔ یہ تو آپ نے کمال کر دیا، اس نے بے ساختہ کہا۔ اندر تو چلو۔ اندر جا کر پتا چلا کہ اسپتال کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس کے علاوہ اسٹاف کی کمی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں نرسیں، وارڈ بوائے اور ڈاکٹر سبھی موجود تھے۔ کچھ مریض بھی موجود تھے۔ بہت خوب، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں نے میٹرنٹی ہوم کو قبول کر لیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تجربہ کار دائیاں اپنا کام تو جیسے تیسے نمٹا دیتی تھیں، مگر زچہ و بچہ کی بات کی دیکھ بھال اتنی مؤثر نہیں ہوتی تھی۔
یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ واقعی یہ بڑا کام ہے، لیکن اسٹاف کا بندوبست کیسے کیا آپ نے؟ دیکھو، ایک تو یہ اب کوئی گاؤں نہیں، اچھا خاصا شہر ہے۔ زمین لیتے وقت یہی پیش گوئی کی تھی آپ نے؟ عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ ہاں، جو میری نگاہوں نے اس وقت تصور میں دیکھا تھا اب وہ حقیقت ہے۔ اوہ، میں ڈاکٹروں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو اچھی تنخواہ پر یہاں آ کر کام کرنے سے کون انکار کر سکتا ہے اب؟ مگر وہ تنخواہیں تو آپ جیب سے دیتے ہوں گے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر کہا۔ امیر لوگوں سے میں رعایت نہیں کرتا، ہاں غریبوں کی اور بات ہے۔ ضرورت ہو تو انہیں دوائیں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ تب بھی آپ پر بار تو پڑتا ہوگا۔ کوئی بار نہیں پڑتا، تم سے زمین خریدتے وقت میں نے سب کچھ سوچ لیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اب باہر چل کر دیکھو، اکبر کی دکان جدید طرز کے جنرل سٹور میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے سوچا تھا، میں نے مارکیٹ بنوا دی ہے، پورا بازار بن گیا ہے، سب دکانیں خوب چلتی ہیں، پگڑی پر اٹھا رکھی ہیں۔ اسپتال میں جو کمی پڑتی ہے وہ اس پیسے سے پوری ہوتی ہے۔ میری جیب سے کچھ نہیں جاتا، میں کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہوں۔ مگر وہ بھی تو آپ ہی کی جیب ہے، سرمایہ کاری تو آپ ہی نے کی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال ہی میں سے تو کی ہے۔ ایک بات کہوں، وعدہ کریں کہ مانیں گے؟ اب تم کوئی ایسی ویسی بات تو کہہ نہیں سکتے، ڈاکٹر صاحب نے خوش مزاجی سے کہا، اس لیے وعدہ کرتا ہوں اب کار خیر میں میری طرف سے بھی حصہ قبول فرما لیں۔ میں ہر ماہ ایک مخصوص رقم دیا کروں گا۔ منظور ہے، ذمہ داری بڑی اور بھاری ہے، مگر میں ذمہ داری سے نہیں گھبراتا۔ شکریہ۔ اور بازار دیکھ کر عبدالحق واقعی حیران رہ گیا۔ جب وہ دکانیں بن رہی تھی تو انہیں دیکھ کر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں اتنی رونق ہوگی۔ پھر وہاں جاننے والوں سے سلام دعا ہونے لگی۔ وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے اسے اتنی محبتیں عطا کی۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر واپس جاتے ہوئے اس نے ڈاکٹر صاحب سے اصغر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے MBBS کر لیا ہے، اب FRCS کے لیے انگلینڈ جانا چاہتا ہے۔ تو آپ کے لیے کون سا مسئلہ ہے اسے بھیجنا؟ بھائی، میں ٹھہرا کاروباری آدمی، میں نے کہہ دیا کہ بانڈ بھر دو کہ واپسی پر کم از کم 5 سال میرے اسپتال میں کام کرو گے تو میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ کمال کرتے ہیں آپ، اس سے ایسی بات کی آپ نے؟ میری طرح وہ بھی عقل مند کاروباری ہے، وہ تیار ہو گیا، اگلے مہینے اس کی روانگی ہے انشاءاللہ۔ عبدالحق ہنسنے لگا۔ آپ دونوں نے ہی فائدے کا سودا کیا ہے۔ نادرہ کرتے کی ترپائی کر رہی تھی کہ سمن آ گئی۔ وہ عارف صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا ہیجان تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے آئیں گے، ایسے ہی آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوشی سے ملنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے میرا، تم خود سوچو۔ کوٹھے پر یہ تو گاہکوں کے آنے کا وقت ہے، نادرہ نے زہریلے لہجے میں کہا، اور یہ بات وہ بھی جانتے ہوں گے۔ تو پھر دن میں بلا لوں انہیں؟ نہیں، تم انہیں میرے پاس لے آؤ، میں خود بات کروں گی ان سے۔ جی ٹھیک ہے۔ سمن گئی اور 1 منٹ بعد عارف کو ساتھ لے کر آ گئی۔ اب میں جاؤں باجی؟ اس نے نادرہ سے پوچھا۔ ہاں تم جاؤ۔ نادرہ نے عارف کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کی شخصیت بے حد متاثر کن تھی، خوش شکل اور وجیح تو وہ تھا ہی، لیکن اس کے چہرے پر شرافت بھی تھی، اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ اب تک اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، عارف نے کہا۔ اس کے لہجے اور انداز میں بھی شائستگی اور تہذیب تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو وقت نہیں دیا ہے۔ عارف نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ سمن نے کہا تھا کہ آپ ایک عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، مگر کوٹھے پر اس وقت صرف تماش بین آیا کرتے ہیں، یہ بات آپ نہیں جانتے؟ سچ پوچھیں تو میں اس وقت آپ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، عارف نے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ رضامند ہوں گی۔ میں تو سمن سے یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے کیا جواب دیا ہے۔ آپ مجھے بھلے آدمی لگے ہیں، نادرہ نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور کہوں گی بھی نہیں۔ میں اس پر گلہ بھی نہیں کروں گا، مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے بھلا آدمی کیسے سمجھ لیا مجھے؟ بہت بڑے افسر ہیں آپ۔ آپ حکمن بھی مجھ سے مل سکتے تھے، میں انکار کہاں کر سکتی ہوں؟ پھر عزت اور دوستی کا تعلق کہاں رہ جاتا؟ یہ تو میری سچائی کا ثبوت ہے۔ ویسے میں بھلا آدمی بالکل نہیں ہوں،
میں نے بھی اس وقت عزت اور دوستی کا پاس رکھتے ہوئے آپ کو بلوا لیا کہ سمن سے کہلوانے کے بجائے خود ہی آپ سے کہہ دوں۔ یہ کہ آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ عارف کے لہجے میں مایوسی تھی۔ جی نہیں، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کل صبح 10 بجے مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ عارف ایک دم خوش ہو گیا۔ بہت شکریہ، میں چلتا ہوں، کل حاضر ہوں گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا۔ سنیں، اس وقت کی بد اخلاقی کے لیے میں شرمندہ ہوں، معذرت کرتی ہوں۔ عارف نے اسے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا۔ یہ بد اخلاقی ہرگز نہیں، یہ تو رکھ رکھاؤ ہے آپ کا، مجھے اچھا لگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ نادرا دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ سمن نے ٹھیک کہا تھا، اس شخص میں تماش بینوں والی کوئی بات نہیں تھی اور اس کی شخصیت واقعی مسحور کن تھی۔ سمن تو پھر طوائف تھی، اس سے تو کوئی عام عورت بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح نادرا نے ارجمند سے کہا، آج میرا ایک مہمان آ رہا ہے گڑیا، خیال رکھنا تم اس کے سامنے نہیں آؤ گی۔ ارجمند کو حیرت ہوئی، کب سے پھپھو کے لیے کوئی مہمان نہیں آیا، اور دن میں تو یہاں کوئی مہمان کبھی آتا ہی نہیں تھا۔ کوئی آپ سے شادی کے لیے آ رہا ہے؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں پگلی، نادرا کو ہنسی آ گئی، تمہیں تو پتا ہے ہم نے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا ہے، وہ تو لوگ ہی ایسے آتے تھے۔ ارجمند نے معصومیت سے کہا، کوئی شہزادہ آ جائے تو آپ منع تو نہیں کریں گی؟ نہیں گڑیا، اب یہ نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں نہ کرو۔ مگر سچ یہ تھا کہ نادرا بھی تجسس سے بے حال ہو رہی تھی، کچھ اسے تشویش بھی تھی، لیکن عارف کو دیکھنے کے بعد وہ بس برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ تاہم وہ سوچتی تھی کہ یہ ملاقات بے مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑے کمرے کی صفائی کی، گھڑی دیکھی تو صرف 9 بجے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بڑی شدت سے عارف کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اخبار لے کر بیٹھی، جو اب باقاعدگی سے آتا تھا، لیکن اس کا دل نہیں لگا۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر وہ کرتا لے آئی جس پر کڑھائی کر رہی تھی۔ 10 بجتے بجتے کرتا مکمل ہو گیا۔ اس نے کرتا برابر والے صوفے پر رکھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اچھو میاں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ مہمان کو وہاں لے آئیں۔ چند لمحوں کے بعد عارف کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا۔ نادرا نے سلام کا جواب دیا اور سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، عارف نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں، نادرا نے کہا اور کمرے سے نکل کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ عارف نے کمرے کا جائزہ لیا، کرتے پر نظر پڑی تو وہ اٹھ کر گیا اور کرتا اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ پورا کرتا ہاتھ کا سلا ہوا تھا، گریبان پر بڑی نفیس کڑھائی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت کرتا تھا۔ عارف ستائشی نظروں سے کرتے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کرتا وہیں صوفے پر رکھا اور میز پر رکھے اخبار کا جائزہ لینے لگا۔ چند منٹ بعد نادرا ہاتھوں پر ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ ٹرے پر چائے کی 2 پیالیاں اور بسکٹوں کی پلیٹ تھی۔ ٹرے اس نے میز پر رکھ دی۔ لیجئے پلیز۔ آپ نے تو تکلف کر ڈالا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ مہمان ہیں، عزت کرنے والے دوست ہیں۔ کوٹھے کے لیے یہ ایک نئی روایت ہے، یہ میرا اظہار تشکر ہے۔ عارف نے ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں بات کرنا بھول ہی گئی ہوں۔ آپ بسکٹ اور لیجئے نا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، دونوں چائے پیتے رہے، پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی پیالیاں خالی کر کے ٹرے پر رکھیں۔ میں یہ رکھ آؤں، پھر آپ سے باتیں ہوں گی، نادرا نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی اور عارف کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی، اب فرمائیے۔ کیا عرض کروں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ بات بہت گھسی پٹی اور روایتی ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے اسی پیرائے میں سنیں اور سمجھیں۔ میرے لیے یہ بات بہت سنجیدہ اور اہم ہے۔ ہم بالکل غیر روایتی ماحول میں ملے ہیں، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں، اور جہاں تک فرسودہ پن کا تعلق ہے تو دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، صرف اندر کا خلوص بات کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ خلوص اور سچائی تو ہے میرے پاس، مگر میں اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ ارزانہ ہو جائے۔ نادرا کو یقین ہو گیا کہ وہ اس سے سمن کے بارے میں بات کرنے والا ہے۔ میری طرف سے تو آپ فکر نہ کریں، خلوص اور سچائی کو تو میں ترستی رہی ہوں اور اس کی خوب پہچان ہے مجھے۔ عارف ایک دم مطمئن اور پر اعتماد نظر آنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرایا۔ تو میں گھماؤ پھراؤ کے بغیر سیدھی بات کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے وہ کہتے کہتے رک گیا۔ یہ آپ کا اصل نام تو نہیں ہو سکتا؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ عزت کرنے والا دوست آپ کو بے عزتی کے نام سے تو نہیں پکار سکتا۔ اس کے لہجے کے خلوص نے نادرا کا دل چھو لیا۔ خواہ مخواہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں یہاں اپنا اصل نام سوچنا بھی نہیں چاہتی، کسی کو بتانا تو بہت دور کی بات ہے۔
آپ ایک بات سمجھ نہیں رہی ہیں، عارف نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جس طرح آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ نے کل رات مجھے جس انداز میں لوٹا کر آج یہاں بلایا ہے اور جس طرح آپ نے میری تواضع کی ہے، اس کے بعد کم از کم اس وقت تو یہ جگہ وہ نہیں رہی جو یہ در حقیقت ہے۔ یہ تو اس وقت ایک معزز دوست کا ڈرائنگ روم ہے۔ نادرا نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ اسے خلوص اور سچ کی پہچان ہے، سو اب وہ اسے رد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا وہ شخص اس کے لیے بہت عجیب اور انوکھا تھا۔ وہ مخلص بھی تھا اور سچا بھی۔ اسے سمن کی خوشبختی پر رشک آنے لگا۔ کچھ کہنے والے تھے آپ، اس نے اپنے خیالات سے چونک کر کہا۔ وہ تو کھو ہی گئی تھی۔ وہ میں ضرور کہوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ میرا نام نادرا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نادرا، گھماؤ پھرا اور لفاظی کے بغیر، کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نادرا کے لیے دھماکہ تھا، اور وہ بھی بہت اچانک اور یکسر غیر متوقع۔ وہ گنگ ہو کر رہ گئی۔ دیر تک منہ کھولے وہ اسے دیکھتی رہی۔ عارف نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ رد عمل اس کی توقع کے خلاف ہرگز نہیں تھا۔ نادرا کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر کہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ عارف نے کہا۔ آپ کا رد عمل بتاتا ہے کہ آپ نے میری بات واضح طور پر سنی بھی ہے اور اس پر یقین بھی کیا ہے۔ ویسے میں یہ بات 1000 بار کہنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیوں؟ اس لیے کہ آج سے پہلے آپ مجھے پسند تھیں، بہت زیادہ پسند، مگر آج میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ سوری، میں شوق میں تھی، اس لیے اس سوال کر بیٹھی، نادرا نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ورنہ مجھے اس سوال کا حق ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے تو سیدھا سچا جواب دینا چاہیے تھا، جو میں اب دے رہی ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سوال پوچھنے کی باری میری ہے، مگر کیوں؟ عارف کے لہجے میں گمبھیرتا تھی۔ جیسے مجھے وہ سوال پوچھنے کا حق نہیں تھا، ویسے ہی آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو حق نہیں تھا، مگر آپ نے پوچھا اور میں نے سیدھا سچا جواب دے دیا۔ اب میں پوچھ بیٹھا ہوں تو آپ کو بھی اخلاقاً جواب دینا چاہیے۔ میرا جواب اتنا سادہ نہیں ہے، اور پھر معاملہ بے حد ذاتی ہے۔ شاید میں سمجھ رہا ہوں، عارف نے اداسی سے کہا۔ یہ گھسا پٹا جملہ بہت سنا ہوگا آپ نے۔ آپ اس پر یقین نہیں کر سکتی۔ نادرا کی عجیب کیفیت تھی، وہ عجیب صورتحال تھی۔ اس کے سامنے ایک بہت شاندار اور سچا مرد بیٹھا تھا اور اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ وہ تو شاید غیر شعوری طور پر اور شعوری طور پر برسوں سے اس کی آرزو کر رہی تھی، مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں، وہ بولی تو اس کے لہجے میں تلخی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ طوائف کسی اظہار محبت کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ یہ غلطی کرے تو پھر طوائف سے بھی زیادہ بے عزت اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ پلیز آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ یوں آپ صرف اپنی نہیں بلکہ ایک عزت کرنے والے دوست کی بھی توہین و تذلیل کر رہی ہیں۔ عارف نے تڑپ کر کہا۔ مجھے عورت اور طوائف کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کا علم ہے۔ میں نے ایک اچھی اور پسندیدہ بلکہ محبوب عورت کو پروپوز کیا ہے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اس وقت بازار کے کسی کوٹھے پر نہیں، ایک معزز دوست کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں۔ آپ پلیز مجھے زخمی نہ کریں۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ نادرا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے منہ سے ہر بات غلط نکل رہی ہے۔ سیدھی بات کر کے وہ معاملے کو آسانی سے رفع دفع کر سکتی تھی، مگر بات غلط رخ پر نکلی جا رہی تھی۔ سوری، میں واقعی شرمندہ ہوں، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن دیکھیں نا، میں انکار کر چکی ہوں۔ یہ آپ کا حق ہے، لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، وجہ ایسی ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی، نادرا نے بے حد نرم اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے جو چاہیں پوچھ سکتی ہیں، پھر آپ انکار کریں گی تو کم از کم مجھے بے انصافی کا احساس تو نہیں ہوگا۔ عارف کے لہجے میں التجا تھی۔ نادرا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ عارف کو اصل وجہ بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے یہ بہتر تھا کہ اس کی بات مان لے۔ پہلے میں ایک بات بتا دوں، میرے انکار میں آپ کی بہتری ہے۔ میں ایک ایسی خوفناک بیماری میں مبتلا ہوں جو لگنے والی ہے۔ آپ مجھے اچھے انسان لگے ہیں، میں کیوں آپ کو عمر بھر کے عذاب میں مبتلا کر دوں؟ عارف مسکرایا۔ میں اس کے باوجود آپ سے شادی کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کا علاج کرواؤں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ کہتے کہتے رکا۔
اور چند لمحے کے توقف کے بعد بولا، اور سچی بات بتاؤں، میں نہیں مانتا کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے۔ یہ تو آپ نے خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک قلعہ تعمیر کر لیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نادرا کا چہرہ پھک ہو گیا، وہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ بے فکر ہو جائیں، آپ کا راز ایک عزت کرنے والے دوست کے پاس آپ کی امانت ہے، عارف نے کہا، لیکن آپ کے جھوٹ بولنے پر مجھے رنج ہوا۔ میں اور آپ تو یہاں صرف سچ بولنے کے لیے ملے ہیں۔ نادرا شرمندہ ہو گئی۔ اب اس کے پاس مدافعانہ انداز اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت مختلف مرد بیٹھا تھا۔ وہ بہت اچھا اور نفیس انسان تھا، اور وہ ذہین اور معاملہ فہم بھی تھا۔ ایک لمحے میں اس نے سمجھ لیا کہ اس کی بیماری دھوکہ ہے۔ اب وہ یہ بات عام کر کے اس کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتا تھا۔ اگرچہ اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن بہرحال وہ اسے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں تو تھا۔ کہاں کھو گئی آپ؟ عارف نے اسے چونکا دیا۔ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زہ نصیب، یہ تو بڑی خوشائند خبر ہے۔ میں آپ کے بارے میں سوچ کر الجھ گئی ہوں۔ آپ کسی طرح بھی تماشبین نہیں لگتے، لیکن ہوں میں تماشبین ہی۔ عارف نے اس کی بات پوری کر دی۔ ہے نا؟ تو کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ نادرا نے اسے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔ تو پھر بتائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ میری مجبوری ہے۔ نفس کی غلامی کو مجبوری کہہ رہے ہیں آپ؟ نادرا نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ آپ عورت بن کر روایتی انداز میں سوچ رہی ہیں، ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتی، مگر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس معاملے کا کوئی دوسرا زاویہ بھی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں موجود ہیں؟ مردوں کی وجہ سے، نادرا نے کہا، پھر بات کی تلخی کم کرنے کے لیے جلدی سے اضافہ کیا، اور میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جیسے مردوں کی وجہ سے۔ میں یہی جواب سننا چاہتا تھا آپ سے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ بہت محدود ہو کر روایتی انداز میں سوچ رہی ہیں۔ میں پھر دوسرے زاویے کے بارے میں پوچھوں گی، اور میں کہوں گا کہ زاویے تو بے شمار ہیں۔ آپ اس پورے معاملے پر خود کو پھیلا رہی ہیں، صرف اپنی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ اپنے حوالے سے آپ نے یہ باور کر لیا کہ یہاں صرف مظلوم عورتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، یہاں ظالم عورتیں بھی موجود ہیں۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، حقیقت سے دور اور افسانوی بات۔ جی نہیں، افسانوی انداز تو وہ ہے جس میں آپ سوچ رہی ہیں، ورنہ یہاں وہ عورتیں بھی ہیں جو اپنی بے راہ روی کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہیں۔ ان میں اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرنے والی عورتیں بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے نام نہاد محبت کے نام پر، جو محض دھوکہ تھا، اپنے والدین سے بغاوت کی اور گھر چھوڑا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ محبت کے نام پر فریب کا شکار ہوئیں، اور اس کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ جو عورت گھر کی چار دیواری کے تحفظ کو خود چھوڑے، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہاں وہ عورتیں بھی ہیں جو بیک وقت کئی مردوں کو فریب دے رہی ہیں، اسی لیے اس انجام کو پہنچی، اور یہاں وہ عورتیں بھی ہیں جو اچھے لباس، زیورات، آسائشات اور دولت کے لالچ میں یہاں تک آ پہنچی۔ تو نادرا، تصور کا ایک رخ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بازار، یہ کوٹھے صرف مردوں کے دم سے آباد نہیں ہیں، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ نادرا کھسیا گئی۔ ایک بات بتائیں، خریدار نہ ہو تو بازار میں گرمی کہاں سے آئے؟ مرد یہاں کا رخ نہ کریں تو یہ کاروبار کیسے چلے گا؟ کوٹھے تو خود بخود بند ہو جائیں گے۔ میں خود اسی طرف آ رہا تھا، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری باتوں سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں عورتوں پر ہی ذمہ داری ڈال رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہنم مردوں اور عورتوں نے باہم تخلیق کیا ہے۔ کہیں مردوں کا حصہ زیادہ ہے تو کہیں عورتوں کا۔ تالی بہرحال دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ بات آپ کے بارے میں ہو رہی تھی، نادرا نے کچھ چڑھ کر اسے یاد دلایا۔ جی ہاں، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں ہیں، تو آپ نے کہا مردوں کی وجہ سے۔ اب آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں یہاں کیوں ہوں، تو میں جواب دوں گا کہ ایک عورت کی وجہ سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عورتوں کی طرح مردوں کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ بے شک عیاش لوگ یہاں آتے ہیں، مگر اور بھی بے شمار مرد یہاں آتے ہیں جن کی مجبوری ہوتی ہے۔ مرد اور مجبوری؟ بظاہر یہ سنجیدہ تبادلہ خیال ہے، اور میں ہنسنا نہیں چاہتی۔ آپ کو غور تو کرنا چاہیے، نفسانی خواہش تو فطری ہے۔ جسمانی تقاضے تو آدمی کو اللہ نے سونپے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مردوں میں یہ خواہش فطری طور پر عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جنسی بے راہ روی میں مرد زیادہ آسانی سے اور کثرت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کا علاج بھی تو عطا فرمایا ہے۔ نادرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ نکاح اللہ کا تحفہ ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین سنتوں میں سے ہے۔ تو جس معاشرے میں بھی نکاح کو مشکل بنا دیا جائے گا، وہاں بدکاری اور گناہ بڑھ جائیں گے۔ معاشرے کی فلاح اور بہتری نکاح کے فروغ میں ہے، اور یہ اسلامی معاشرے میں ہی ممکن ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا معاشرہ تو ہے، لیکن اسلامی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی معاشرت کا اثر ہم پر غالب ہے۔ اسلام سادگی کے ذریعے آسانیوں کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ ہم نے شادی کو رسومات کا مجموعہ بنا کر مہنگا اور دشوار بنا دیا ہے۔ اب سوچو، کوئی شخص 30 سال کا ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو سکے تو وہ کیا کرے گا؟ اس بازار کا رخ کرے گا، تو مجبوری تو ہوئی نا۔ اب یہاں آئے گا تو گناہ گار ہوگا اور گناہ کا عادی ہوتا جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ شادی کی امنگ ہی کھو بیٹھے گا۔ نادرا کو قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ پڑھنے کا فائدہ تو ہوتا ہے نا، اس نے کہا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو نفس پر قابو رکھنے کے لیے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ درست، لیکن قرآن پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا نا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ جو شخص فرض روزہ نہیں رکھتا، وہ نفس کو زیر کرنے کی نیت سے نفلی روزہ رکھے گا بھلا؟ آج 7 سال ہو رہے ہیں پاکستان کے قیام کو۔ ماہ رمضان میں تمام ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں، بس ایک بھاری پردہ ڈالنے کا تکلف کر دیا جاتا ہے، اور اندر اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ 11 مہینوں میں اتنا رش نہیں ہوتا۔ یعنی لوگوں کو اس بنیادی تصور کی بھی پرواہ نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اور ہوٹلوں اور ریستورانوں کے رش کے مقابلے میں مسجدوں کو دیکھو تو رونا آ جاتا ہے۔ نادرا کو تو یہ سب کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے رمضان میں؟ اب کے باہر نکل کر خود ہی دیکھ لینا۔ پردے ڈال کر سمجھتے ہیں کہ اللہ سے چھپ گئے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اپنی کہیں۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ تو بڑے افسر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ میری بات توجہ سے نہیں سن رہی ہیں، عارف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا کہ میں یہاں ہوں تو ایک عورت کی وجہ سے، اور وہ عورت میری بیوی ہے۔ یہ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ۔ دیر تک عارف تفصیل بتاتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ سنتی اور سوچتی رہی، عارف کی بیوی کیسی ناشکر گزار عورت ہوگی۔ اور عارف نے سچ کہا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ دنیا میں کچھ بھی یک طرفہ نہیں۔ یہ کہنا کہ کوٹھوں کو آراستہ بھی مرد ہی کرتے ہیں اور آباد بھی وہی رکھتے ہیں غلط ہے۔ یہ کام تو دونوں مل کر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مرد صنف قوی ہونے کی حیثیت سے زیادہ ذمہ دار ہیں، لیکن صنف نازک کو بھی بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ استعمالی معاشرے میں 2 ہی طبقے ہوتے ہیں، ایک وہ جو استعمال کرتے ہیں، دوسرے وہ جن کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جنس کی کوئی تفریق نہیں۔ عورتیں بھی مردوں کا استعمال کرتی ہیں، نسبت میں فرق ہوتا ہے، مگر بہرحال معاملہ 2 طرفہ۔ سب کچھ سننے کے بعد اس نے کہا، تب بھی آپ کے پاس گناہ کے لیے جواز نہیں، آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ وہی تو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ انکار کر رہی ہیں۔ دنیا میں عورتوں کی کمی تو نہیں، نادرا نے سادگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ایک مشاہدہ ہے میرا، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسری بیوی بھی پہلی بیوی جیسی ہی ملتی ہے۔ میں اس بات سے بہت گھبراتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو، اس کے بعد تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ نادرا کو ہنسی آ گئی۔ یہ تو مفروضہ ہے آپ کا، مزدوری تو نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ہر آدمی کے ساتھ کچھ کمپلیکس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ میں محبت کا قائل ہوں، یہی ایک جذبہ ہے جو 2 متضاد شخصیتوں کے درمیان بھی مطابقت پیدا کر دیتا ہے۔ عارف نے گہری سانس لے کر کہا، اب میری شادی کو ہی لیجئے۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، والدین نے اسے پسند کیا اور شادی کر دی۔ لیکن اسلام تو لڑکے اور لڑکی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھیں، ناپسندیدگی ہو تو شادی نہ کریں۔ اسلام میں تو اس پر بھی زور دیا گیا ہے کہ دونوں کا جوڑا اچھا ہو، اور اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں تو پھر جوڑے کا مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اب میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ نہیں۔ عارف نے بڑے جوش سے کہا۔
हमारे यहाँ इनकार किया जाए तो लड़का नाफरमान कहलाता है, और लड़की का इनकार तो बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। उसे तो आवारा और बदचलन समझ लिया जाता है। फिर ऐसी ही लड़कियां तो घर से भागती हैं। इसके बाद उनका जो हश्र हो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी शादी की बात सुने, शादी का तो ऐलान किया जाता है ना, क्योंकि मुस्तहसन अमल है, इस्लाम का एक अहम इदारा है। मैं दूसरी शादी का नाम भी लूं तो मेरी बीवी कयामत खड़ी कर देगी और पूरा मुआशरा मेरे खिलाफ हो जाएगा, मुझे जालिम और अय्याश करार देगा। हालांकि आपकी बीवी को दूसरी शादी की इजाजत दे देनी चाहिए आपको। अब खुद ही को देखें आप, ये कैसी गैर इस्लामी बात की है आपने? मैं समझी नहीं। इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत देते हुए सिर्फ हैसियत और अदल का मुतालबा किया है। ये कहीं नहीं है कि उसे बीवी से इजाजत लेना होगी। बेशतर औरतें इस बात पर दीन तक के खिलाफ हो जाती हैं। वो ये नहीं सोचती कि ये इजाजत क्यों दी गई। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। हालांकि समझने की जरूरत भी नहीं, ये तो ईमान का मामला है। अल्लाह ने जिस चीज से मना किया उससे सोचे समझे बगैर बचो, और जिसकी इजाजत दी उसे बेसोचे समझे कबूल करो। यही ईमान है। अल्लाह ने कहा, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करो जो मेरे अहकाम से मुतसादिम हो, और मैंने देखा है कि खुलूस से गौर करो तो अल्लाह के हर हुक्म में हर लम्हे बेशुमार हिकमतें सामने आती हैं। ख्वाहिश नफ्स का असीर तो अंधा होता है। जरा 4 शादियों के बारे में बताएं, इसकी हिकमतों पर गौर किया आपने? जी हाँ, पूरी तरह तो कोई कभी नहीं समझ सकता, लेकिन गौर करने पर कुछ कुछ मेरी समझ में आता है। बुनियादी बात यह है कि निकाह एक बहुत आम गुनाह कबीरा यानी बदकारी का रास्ता रोकता है। ये काम तो एक शादी से भी हो जाता है। नादरा ने जल्दी से कहा, बाज लोगों के लिए नहीं होता होगा ना, इसीलिए तो अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत दी। वो पैदा करने वाला ही तो इंसान को पूरी तरह जानता है। कुछ गौर करो तो बात समझ में भी आती है। बहुत से मर्दों में नफसानी ख्वाहिश बहुत शदीद होती है। एक बीवी उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाती, खास तौर पर इस सूरत में कि उसकी बीवी तबन सर्द मिजाज हो, तो इस सूरत में दूसरी शादी जरूरी हुई ना। ऐसे लोगों से तो अयाम का अरसा भी नहीं गुजारा जाता। ये सब मसाइल तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में सामने आ गए थे। कुरान में ताकीद की गई कि इस मखसूस सूरत हाल में लोग अपनी बीवियों के करीब भी ना जाएं, मगर ऐसा होता था इसलिए सख्ती से हुक्म दिया गया। फिर मर्द तनव्वो पसंद भी होता है। मेरा ख्याल है इसलिए भी मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी गई। नादरा को उसकी मालूमात पर हैरत हो रही थी। आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? अल्लाह के अहकामात से बेखबरी और कुरान से दूरी से मुझे खौफ आता है, इसलिए कुरान को समझने के लिए पढ़ता हूँ। और अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल फरमाया है कि आदमी पढ़े और रोशनी हासिल करे, ना ये कि चूमे आंखों से लगाए और ताक में रखकर भूल जाए। मुझे ये बताइए कि ये मजबूरियां तो औरत के साथ भी हो सकती हैं, तो औरत को 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत क्यों नहीं दी गई? नादरा ने एतराज किया। देखे नादरा, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन एक बात समझता हूँ, अल्लाह सब कुछ जानता है और हम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए अल्लाह का हुक्म मानना बुनियादी बात है। मेरा ईमान है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया इसमें हमारी फलाह है, बेहतरी है, ख्वाह इसकी वजह हमारी समझ में आए या ना आए, इसी में आफियत है। अल्लाह पैदा करने वाला है, हमें जानता है, उसने हमें आसानियां अता फरमाई हैं। औरतों के लिए उसने ये हुक्म नहीं दिया तो यकीनन इसकी जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो गैर जरूरी और उल्टा जर रसा होगा। अल्लाह के हुक्म में चूनो चरा की गुंजाइश नहीं होती। सो बेहतर यह है कि पहले हुक्म मानो, उस पर अमल करो और उस पर गौर करते रहो। सो मैं यही करता हूँ। मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा है कि मर्द मोहब्बत बार बार करता है, जबकि औरत मोहब्बत सिर्फ एक बार करती है। ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत है। औरत में सब्र होता है, मर्द में नहीं होता। औरत की फितरत में तनव्वो भी नहीं। सो हमें तख्लीक करने वाले ने हमारी फितरत के मुताबिक कवानीन बनाए। और एक बात, औरत को एक वक्त में 1 से ज्यादा शादी की इजाजत दी ही नहीं जा सकती थी। अब जरा देर के लिए ये तसव्वुर करें तो आपको चक्कर आ जाएंगे। देखें ना, औरत तो अपने शौहर के नुत्फे की, उसकी नस्लों की अमीन होती है। उसके कई शौहर होते तो कितना उलझाव होता, सब कुछ मुश्तबा होकर रह जाता। मुआशरों में रिश्तों की हुर्मत से जो पाकीज़गी कायम है वो तबाह हो जाती। इंसानों और जानवरों में क्या फर्क रह जाता? नहीं नादरा, अल्लाह ने यह दुनिया हक के साथ बनाई है, तवाजुन के साथ निजाम कायम फरमाया है। उसका हर कानून अटल
اور نافع ہے۔ جب اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو انسان ذلیل ہوگا، نہ صرف ذلیل ہوگا بلکہ مٹ جائے گا۔ اس کی حکمت سچی ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مان لو اس میں عافیت ہے۔ اور پھر دیکھو، جہاں بھی تہذیب اور تمدن موجود ہے، وہاں مذہب کوئی بھی ہو، یہ قانون وہاں تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ بے دین معاشرے میں بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ اب دوسرے پہلو سے بھی دیکھو، جہاں عورت میں خواہش زیادہ ہو اور مرد میں کم، تو اس کا حل بھی ہے۔ طلاق مستحسن نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکو گے تو احسن طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ عورت صبر کرے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن بدکاری کا راستہ یہاں بھی روک دیا گیا، خلا کا راستہ کھول کر۔ بلکہ مرد یہ بات محسوس کرے تو وہ خود ہی خوش دلی سے طلاق دے دے۔ اللہ نے جس چیز کو منع فرمایا ہے تو اس کے لیے عذر کہیں نہیں چھوڑا، اور کہیں عذر ہے تو اس کی مشروط اجازت دے دی۔ جیسے بھوک سے مرتے ہوئے آدمی کے لیے مردار کو بھی حلال کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور باطن میں نافرمانی نہ ہو بلکہ اقرار ہو۔ نادرہ اب اسے احترام آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ہر اعتبار سے ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ ظاہری طور پر تو وہ خوبرو تھا ہی، لیکن اس کی شخصیت میں باطنی رچاؤ بھی تھا۔ بس ایک پہلو کمزور تھا اور وہ اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس نے اسے کریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی ہر بات سچی ہے، اس نے کہا۔ آپ نے ٹھیک کہا، اللہ نے جس چیز کو منع فرمایا اس کے لیے عذر نہیں چھوڑا، اس کا بہترین متبادل بھی عطا فرما دیا۔ تو پھر آپ جو خود کو خراب کرتے ہیں اس کا کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ اور جو گناہ جان بوجھ کر کیا جائے وہ تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ عارف یوں سمٹا جیسے نادرہ نے اسے کوڑا مار دیا ہو۔ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی احساس تو مجھے سب سے زیادہ مارتا ہے۔ ہر بار میں توبہ کرتا ہوں لیکن ہار جاتا ہوں۔ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوچنا اور کہنا ہی آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ عارف نے گہری سانس لے کر کہا، کسی اچھے گھرانے میں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی شادی کا پیغام دے تو منہ توڑ جواب ملنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے ایک تجربے کے بعد آدمی کی ہمت ہی نہیں ہوتی دوسری کوشش کی۔ لوگ برا سمجھتے ہیں دوسری شادی کرنے والے کو، عیاش سمجھتے ہیں۔ کوئی بیوہ، کوئی مطلقہ۔ میں نے کہا نا کہ یہ آسان نہیں، میرے پاس وقت نہیں اور میرا رشتہ لے کر جانے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے تو۔ نادرہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی، جانتی تھی کہ وہ کیا کہے گا۔ سمن نے بتایا تھا کہ آپ شراب بھی پیتے ہیں، اس نے کہا۔ جب آپ حرام و حلال کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پھر یہ کیوں؟ اس کا تو آپ کے پاس برائے نام بھی عذر نہیں ہے۔ عارف کا انداز اب پوری طرح مدافعانہ ہو گیا تھا۔ یہی تو تباہی ہے، آدمی ایک برائی سے نہ بچ پائے تو ایک کے بعد ایک برائی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں بنیادی طور پر اپنے گھر میں خوش رہنے والا آدمی ہوں، گھر میرے لیے جنت ہے، بدقسمتی سے وہ میرے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے، اور میں ایسا آدمی بھی نہیں تھا کہ اپنے طور پر اپنی فطری ضرورت کے لیے سامان تسکین تلاش کر پاتا۔ سو کچھ ساتھی افسران سے ضرورت کا تعلق استوار کرنا پڑا۔ جو میری ضرورت تھی وہ ان کا شوق تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو پینے پلانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے گھر کا سکون حاصل ہو جائے تو یہ سب کچھ انشاءاللہ بڑی آسانی سے چھوٹ جائے گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو آپ اس غلط راستے پر بڑھتے ہی جائیں گے، نادرہ نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ عارف نے کندھے جھٹک دیے۔ اپنی بے بسی اور گناہوں کے باوجود میں اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں، مگر خود کچھ نہیں کر سکتے۔ نادرہ کے لہجے کی کاٹ بڑھ گئی۔ کر تو رہا ہوں، عارف نے بے حد معصومیت سے کہا۔ بس آپ مان جائیے۔ نادرہ نے سمجھ لیا کہ اب پہلو بچانا ممکن نہیں۔ یہ بتائیے کہ میں ہی کیوں؟ عارف مسکرایا۔ وجہ تو میں بتا چکا ہوں، میں آپ کو بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں، مگر اب تو مجھے آپ سے محبت ہے۔ نادرہ کے لیے اب اپنے تجسس پر قابو رکھنا ممکن نہیں تھا۔ آپ مجھے بہت پہلے سے پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت پہلے سے مجھے جانتے ہیں، جبکہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں آپ سے کبھی ملی ہوں یا آپ کو کہیں دیکھا ہو۔ عام لوگ ایک ملاقات میں دل پر نقش نہیں ہوتے، کوئی گہرا اثر نہیں چھوڑتے نا، تو میں تو عام سا آدمی ہوں، آپ کو کیسے یاد رہ سکتا تھا؟ نادرہ اس بات کی تردید کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی عام آدمی ہے، وہ تو ایسا آدمی تھا کہ جسے کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نے بروقت خود کو روک لیا۔ اس وقت یہ اظہار حقیقت بری طرح گلے پڑ سکتا تھا۔
عارف اس کی حقیقت سے بے خبر اپنی کہے جا رہا تھا۔ اور خاص لوگ تو ایک لمحے میں بھی دل پر انمٹ نقش چھوڑتے ہیں، جیسے آپ ہیں۔ میں نے ایک بار آپ کو دیکھا اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھا، اور وہ بھی بے حد پسندیدگی کے ساتھ۔ میں کبھی بھولا نہیں آپ کو، اور دوبارہ کبھی ملنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نادرا کے لہجے میں تجسس تھا۔ جی نہیں، یہ تو عجیب پسندیدگی ہوئی، نادرا نے اعتراض کیا۔ دوبارہ کیوں نہیں ملنا چاہا آپ نے؟ ایک تجربہ کافی تھا، اسی میں سارے زخم ہرے ہو گئے، دوسرے تجربے کی ہمت کیسے کرتا؟ عجیب معمہ تھا، بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال پر سوال کرنے پر مجبور تھی۔ نادرا اندر ہی اندر جھنجھلا رہی تھی۔ آپ کے اس جملے سے پسندیدگی تو نہیں، البتہ شکایت جھلک رہی ہے، اس نے کہا۔ بخدا یہ شکایت نہیں، ستائش ہے، عارف نے تڑپ کر کہا۔ ورنہ پسندیدگی کہاں سے آتی؟ وضاحت کریں، کیونکہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ دیکھیں، اپنے گھر میں اپنی بیوی سے محرومی کے جو زخم مجھے ملتے ہیں، ان پر مرہم رکھنے کے لیے میں ان گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوں۔ ایک رات میں یہاں اس کوٹھے پر آیا تھا، عام تماشبین کی حیثیت سے نہیں، خاص مہمان کی حیثیت سے، اور میں آپ سے ملا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی، لیکن آپ نے مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا ہوں، میں نے آپ کا ہاتھ تھاما، اس سے چوما، لیکن وہ برف کی طرح سرد رہا۔ ایسے میں فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن آپ مجھے کچھ زیادہ ہی اچھی لگی تھی۔ میں باتوں کے ذریعے ہاتھ سہلا کر آپ میں کسی جذبے کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ناکام رہا۔ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے کہا، آپ کو نام سے مطلب؟ اپنا مطلب پورا کیجیے اور چلتے بنیے۔ بس پھر میں یہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کل یہاں آیا تھا پہلی بار۔ اب آپ مجھے کیسے پہچان سکتی ہیں؟ آپ نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر نادرا کو یاد آ گیا تھا۔ صورت تو اس نے واقعی نہیں دیکھی تھی اس کی، لیکن ایسے گاہک کو کون بھول سکتا تھا جو سرد مہری کے جواب میں جبرن پامال کرنے کی بجائے نامراد ہی چلا گیا تھا۔ کچھ دن تو وہ اسے یاد رہا تھا، مگر اس کے پاس زیادہ دن کسی گاہک کو یاد رکھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ زخم ہرے کرنے والے کو اتنی پسندیدگی کے ساتھ اتنی مدت تک یاد کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ آپ کا طرز عمل میرے لیے غیر معمولی تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ تقدیر کے جبر کا شکار ہوئی ہیں۔ اس بازار میں ایسی بے شمار عورتیں ہوں گی، لیکن سب سمجھوتا کر لیتی ہیں، مگر آپ یہاں بیٹھ کر بھی مجبور ہو کر بھی اپنی روح کا سودا کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ آپ اپنی عزت نفس اور آبرو کی حفاظت کر رہی تھیں۔ میں اس یقین کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوا تھا کہ میں نے زندگی میں آپ سے زیادہ عزت دار، پاکیزہ اور باحیا عورت نہیں دیکھی۔ نادرا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اور اب مجھ سے محبت کیسے ہو گئی آپ کو؟ سمن نے بتایا کہ اس کا تعلق اس کوٹھے سے ہے، تو مجھے قدرتی طور پر آپ کا خیال آیا۔ پوچھا تو آپ کی بیماری کا پتہ چلا۔ میں سمجھ گیا کہ اس طرح آپ خود کو بچا رہی ہیں۔ یہ بتا دوں کہ آپ کو پسندیدگی کے ساتھ یاد رکھتے ہوئے میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ بالآخر آپ کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی ہوگی۔ لیکن سمن کی زبانی یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بس اسی لمحے مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ میرا خیال ہے محبت تو مجھے آپ سے پہلی نظر میں ہو گئی تھی۔ اس کا ادراک اس دن سمن سے ملنے کے بعد ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ سے مل کر بات ضرور کروں گا۔ اس کی سچائی میں نادرا کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی کسی آدمی کے خواب تو دیکھتی رہی تھی کوٹھے پر، اور وہ آیا تو اس وقت جب وہ اپنے ہاتھ خود کاٹ چکی تھی۔ کاش وہ پہلے آ گیا ہوتا نیلم بائی کی زندگی میں۔ عارف کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو وہ محبت اور عزت دوں گا جس کی آپ کو آرزو رہی ہے، عارف کہہ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مل گئیں تو شراب بھی چھوڑ دوں گا، میں صرف گھر کا ہو جاؤں گا۔ یہ گندگی تو مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے، میں ایسا ہوں نہیں، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ نادرا تڑپ گئی۔ عزت کی زندگی اور محبت اس کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے قبولیت کا سوال کر رہی تھی۔ یہ وہ کچھ تھا جو وہ چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ملے گا نہیں۔ مگر آج وہ سب ممکن ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات کہ اب وہ اسے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے افسوس ہے عارف صاحب، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس نے آزردہ لہجے میں کہا۔ نہ صحیح، آپ مجھے اس حد تک تو قبول کر لیں کہ مجھے اپنی مجبوری میں شریک کر لیں، میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا۔ عارف کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ کوئی بہت ذاتی بات ہے، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتی۔ جواب میں عارف نے جو کیا وہ اس کے لیے اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکی۔
وہ اپنے صوفے سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر اس کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی میں بولا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مردوں کے فریب اور نفرت انگیز لمس کی ڈسی ہوئی نادرا کے لیے وہ بے حد انوکھا، خوشگوار اور پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے کسی نے محبت سے اسے نہیں چھوا تھا۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، اس سنسنی میں لذت اور سرشاری بھی تھی۔ وہ شل ہو کر رہ گئی، دماغ بھی کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کا جسم دہک اٹھا ہے، وہ تو خواب جیسی کسی کیفیت میں تھی۔ عارف نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اس پر ایک طویل بوسہ دیا، پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ جا بیٹھا۔ نادرا کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی، پھر وہ سنبھلی تو اس نے ذرا خفگی سے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا عارف؟ یہ ضروری تھا، اس سے مجھے وہ معلوم ہو گیا جو آپ اپنی زبان سے کبھی نہ کہتی۔ نادرا کا دل ایسے دھڑکا کہ پہلے کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر اب بھی عارف کے ہونٹوں کے لمس کا گداز محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کو دیکھا، جیسے وہاں کوئی نشان نظر آئے گا۔ کیا معلوم ہو گیا آپ کو؟ اس نے لرزیدہ آواز میں پوچھا۔ یہ کہ اتنی دیر میں آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ایسی سچائی تھی کہ وہ اس کی تردید کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ مگر میں اب بھی یہی کہوں گی کہ میں مجبور ہوں۔ آپ کے دل میں میرے لیے جگہ بھی ہے اور آپ کو اس جہنم سے نکلنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ آپ اسے گنواتی ہیں تو یقیناً وہ کوئی بڑی مجبوری ہوگی۔ میں وہ مجبوری جاننا چاہتا ہوں، شاید اس کا کوئی حل ہم مل کر تلاش کر سکیں۔ اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں، آپ بتائیں تو۔ نادرا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، آپ بھی سن لیں، اس نے کہا، اور عارف کو نیلم بائی سے اپنے عہد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ عارف کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنے کو بےتاب ہے، لیکن بہرحال اس نے مداخلت نہیں کی۔ البتہ نادرا کے خاموش ہوتے ہی اس نے بے ساختہ کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، قسموں سے نکلنے کے لیے کفارہ ہے، ہم وہ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ قسم نہیں تھی عارف، ایک مرتی ہوئی عورت سے کیا گیا عہد تھا، جو میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور اللہ کو گواہ بنا کر کیا تھا۔ ایسے عہد کی کیا اہمیت ہے جو ایک عورت کو اس جہنم سے نہ نکلنے پر پابند کرتا ہو؟ عارف نے بہت جوش سے کہا، اس عہد کی تو پاسداری بھی میرے خیال میں گناہ ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، میرے لیے تو وہ اللہ کا کرم اور بائی مرحومہ کا احسان تھا۔ نادرا نے تیز لہجے میں کہا، بائی نے مجھ سے دو ٹوک بات کی تھی، میں وہ عہد نہ کرتی تو وہ کوٹھا کسی بائی کو بیچ دیتی، پھر میرا کیا بنتا؟ میں پہلے سے بڑی خرابی میں ہوتی، اسی لیے میں نے اللہ کو گواہ بنا کر وہ وعدہ کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تب سے اب تک میں اسی جہنم میں رہتے ہوئے بھی گناہ سے محفوظ ہوں، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ نے آگ کے اس الاؤ کو میرے لیے گلزار بنا دیا۔ اب جب کہ بائی زندہ بھی نہیں تو میں اس سے کیا ہوا عہد کیسے توڑ سکتی ہوں؟ یہ تو بہت بڑا ناشکرا پن ہوگا، ہم اس پر فتویٰ لے سکتے ہیں۔ عارف نے تجویز پیش کی۔ نہیں عارف، یہ معاملہ اپنے ضمیر کا ہے، یہ تو میں جانتی ہوں نا کہ جس چیز سے بچنے کے لیے میں حرام موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھی، اللہ نے مجھے کوٹھے پر رہتے ہوئے بھی اس سے بچا لیا۔ تم خودکشی کا سوچتی تھی؟ عارف کو جیسے شوق لگا۔ صرف سوچتی نہیں تھی، کر بھی لیتی، مگر وہاں بھی مجبور تھی۔ میرے لیے یہ پاکستان نہیں، جبرستان ہے، مجھے یہاں ذلت اور مجبوری کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ نادرا کی آواز بھرا گئی۔ پھر اللہ نے میرے لیے راستہ نکال دیا، اب میں بدعہدی کیسے کر سکتی ہوں؟ عارف کا تجسس بھڑک اٹھا تھا۔ مجبوری کیا تھی تمہاری؟ نادرا ایک دم چکنا ہو گئی۔ وہ یہ بات کبھی نہیں بھولتی تھی کہ اپنی مجبوری کے ساتھ وہ بہرحال ایک کوٹھے پر ہے، بلکہ اب تو 12-13 سال کی ارجمند کو دیکھ کر اسے خوف آتا تھا۔ لڑکیاں تو ایک دم سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ عارف کو ارجمند کے بارے میں بتائے یا… آپ نے جواب نہیں دیا۔ عارف نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر عارف کو دیکھا۔ کالج میں ٹھاکر اوتار سنگھ کو اس نے دیکھا اور پسند کیا تھا، لیکن محبت کا خیال دل میں نہیں آیا کیونکہ وہ ہندو تھا۔ مسلمان ہوتا تو وہ اس سے محبت کیے بغیر نہ رہتی، مگر عارف نے اتنی سی دیر میں ایک ملاقات میں اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس کے باوجود یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتا یہ بھی اللہ کی رحمت ہو، اللہ اس کے لیے راستہ بنا رہا ہو، اس میں ارجمند کی بہتری ہو، ورنہ طوائف کے کوٹھے پر شادی کا باعزت پیغام کہاں آتا ہے۔ بالآخر دل نے فیصلہ کیا کہ اسے بتا دینا چاہیے۔ ہمارے کنبے میں کوئی بھی نہیں بچا، سب ٹرین میں شہید کر دیے گئے، سوائے میرے اور میری 6 سالہ بھتیجی ارجمند کے۔ سو ارجمند میری مجبوری ہے،
میں اسے اس زندگی سے بچانا چاہتی ہوں. اس نے مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا، ورنہ جان دینا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. عارف مضطرب ہو گیا. وہ تو اب 13 سال کی ہوگی. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. ہاں، اور اس کی اٹھان بہت اچھی ہے، تیزی سے بڑی ہو رہی ہے وہ. اور اس کے باوجود تم اپنے عہد کو لیے بیٹھی ہو، عارف نے تیز لہجے میں کہا. ایک مری ہوئی عورت سے کیا ہوا عہد ہے جس پر میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا. نادرا نے رسان سے کہا. اس عہد کو بھول جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو. میری خاطر نہیں، اپنی خاطر نہیں، اس بچی کی خاطر کر لو. یہ ضروری ہے. میں اسے تحفظ، عزت اور اچھا مستقبل سب کچھ دے سکتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی. تو پھر تم چاہتی کیا ہو؟ عارف جھنجھلا گیا. اسے احساس ہی نہیں تھا کہ بہت دیر سے وہ نادرا کو تم کہہ کر مخاطب کر رہا ہے. میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ رہے. میں داغدار ہوں. میرا ایک ماضی ہے جو میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا. کہیں بھی کوئی بھی مجھے پہچان لے گا. نہیں عارف، میں اسے اپنے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہوں. عجیب منطق ہے تمہاری. تم گھر میں رہو گی، باہر نکلو گی نہیں تو کون پہچانے گا تمہیں؟ باہر نکلنے کی ضرورت تو کبھی بھی پڑ سکتی ہے. طوائف کے لیے دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے عارف. پلیز تم اپنے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کیا کرو. نادرا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں. اور ارجمند کا رشتہ آیا اور ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا تو اتنے دور کے اندیشے پالتی ہو تم. عقل میری کام نہیں کرتی عارف، اور میں دل کے کہنے پر چلتی ہوں. اچھا یہ تو بتا دو کہ اس کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ عارف کے لہجے میں اب بے بسی تھی. میں ہر لمحے اللہ سے دعا کرتی ہوں اس کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا آدمی اللہ بھیجے گا جس کے سپرد ارجمند کو کر کے میں مطمئن ہو جاؤں گی. اور اس کے بعد جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں یہیں رہوں گی، کیونکہ نیلم بائی نے مجھ سے خودکشی نہ کرنے کا بھی عہد لیا تھا. پھر وہی بات، جہنم سے نکلنے کا، ایک اچھی زندگی گزارنے کا یہ موقع بھی تو تمہیں اللہ نے دیا ہے. اس سے منہ موڑنا بھی تو ناشکری ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ کفارہ ادا کر کے تم اس عہد سے نکل سکتی ہو. میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا. تو پھر تمہاری بہتری کے لیے میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا. اتنا بااثر تو ہوں میں. نادرا نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی. اس صورت میں آپ کو مجھ سے کوئی خوشی تو نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو دوسری بیوی بھی پہلی بیوی جیسی ہی ملے گی. کوئی بات نہیں، میں یہ کام بے غرضی سے کروں گا، محبت کی خاطر کروں گا. محبت کبھی ہارتی نہیں. نادرا کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. اب اس بات میں شک نہیں رہا تھا کہ وہ سچا اور کھرا آدمی ہے. وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی. آپ کل دوپہر کو آئیے، کھانا یہیں کھائیے گا. کھانا؟ گھبرائیے نہیں، ہم کو اللہ نے رزق حلال سے نوازا ہے. میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہوں. کوٹھے کی ایک پائی بھی حرام ہے مجھ پر. اوہ، عارف کی سمجھ میں وہاں کرتوں کی موجودگی آ گئی. میں ضرور آؤں گا، لیکن آپ میرے حق میں فیصلہ سنائیے گا. اس کی تو کوئی ضمانت نہیں، میں اپنے ضمیر کی روشنی میں فیصلہ کروں گی. میں چلتا ہوں. عارف اٹھ کھڑا ہوا. نادرا اسے چھوڑنے دروازے تک گئی. راستے میں عارف نے پوچھا. میرے لیے دروازہ جن صاحب نے کھولا وہ کون تھے؟ نواب اشرف علی خان صاحب. آپ شاید انہیں اچھو میاں کے نام سے جانتے ہوں. عارف کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا رہ گیا. تو وہ اچھو میاں تھے؟ یقین نہیں آتا. اچھو میاں؟ وہ ہمارے رزق حلال کے شریک ہیں، بلکہ مینیجر کہیے انہیں. یہ تو کایا پلٹ ہے. اللہ مقلب القلوب ہے عارف صاحب. عارف اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر کھڑے رہنا مناسب نہیں تھا. وہ خدا حافظ کہہ کر سیڑھیاں اترنے لگا. نادرا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا. وہ اسے بہت بڑی مشکل میں ڈال گیا تھا. سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا، اور سوچنے کے لیے وقت بہت کم تھا. نادرا نے دانستہ ایسا کیا تھا. وہ چاہتی تو اسے ایک ہفتے بعد بلا لیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ سوچنے کو جتنا وقت ملے گا وہ اتنا ہی زیادہ الجھے گی. فیصلہ عقل کو نہیں دل کو کرنا تھا، اور دشواری یہ تھی کہ اس کا دل تقسیم ہو گیا تھا. ایسے میں زیادہ مہلت فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بنتی. کم وقت اور سخت وقت میں فیصلہ بہرحال ہو جانا تھا. وہ گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دی. حمیدہ حق نگر سے واپس آئی تو بہت کھوئی کھوئی سی تھی. گاؤں میں اس نے زرینہ کی نومولود بیٹی کو گود میں لیا تو اس کے دل نے کہا، ایسے ہی عبدالحق کے بیٹے کو گود میں لے گی تو کیسا لگے گا. بس وہاں سے اس پر سوچوں کے دروازے کھل گئے. گھر واپس آ کر وہ اس پر سوچنے بیٹھی تو حیران ہوئی
کہ پہلے اس محرومی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اب تو عبدالحق کی شادی کو 3.5 سال ہو گئے ہیں اور وہ اب تک اولاد سے محروم ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں کے جواب میں اسے ڈر لگنے لگا. عبدالحق بھی تو 22 برس کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا. ٹھاکر جی اور ٹھاکرانی نے کہاں کہاں ماتھا نہیں ٹیکا تھا، مگر پھر اللہ نے انہیں کیسا اچھا اور میٹھا پھل دیا تھا. وہ ایسا مبارک بچہ تھا جو پہلے دن سے ہی اللہ کے راستے پر چلا تھا. اس نے تو پہلا دودھ ہی مسلمان عورت کا پیا تھا، اور وہ بھی اپنی جان پر کھیل کر. حوالہ تو بہت اچھا تھا. اس سے حمیدہ کو حوصلہ ہوا. اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں، اور صبر کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خوفزدہ بھی ہو گئی. وہ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکی تھی. کون جانے کب اللہ کے ہاں سے بلاوا آ جائے. اب اس کا ایک یہی تو خواب تھا. عبدالحق کو اس نے دودھ پلایا تھا. اللہ نے اس کے دل میں اسے دودھ پلانے کی کیسی تڑپ دی تھی، یہ اسے آج بھی یاد تھا. تو وہ اس کے لیے بیٹا ہی تھا، بلکہ بیٹے سے بھی بڑھ کر تھا. اس کی خاطر تو اس کا شوہر اور بیٹا شہید ہوئے تھے. عبدالحق کا خیال نہ ہوتا تو وہ ان دونوں کے مرنے کے بعد کبھی زندگی کی آرزو نہ کرتی. اور اب تو اس کی بس یہی تمنا تھی کہ عبدالحق کے بیٹے کو گود میں لے اور کھلائے. اچانک اسے نور بانو کا خیال آ گیا، اور ساتھ ہی اپنی خود غرضی کا بھی. وہ اپنی آرزو کے بارے میں تو سوچ کر فکر مند ہو رہی تھی. اسے یہ خیال نہیں آیا کہ نور بانو اس سلسلے میں کتنی پریشان ہوگی. ارے وہ بن باپ کی بچی جس نے اپنی ماں اور بہنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا، اسے بھی تو بچے کی آرزو ہوگی. بچہ ہی تو عورت کو مکمل کرتا ہے. بچے کے بغیر تو عورت ادھوری ہی ہوتی ہے. اور اس نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں. اس پشیمانی میں اسے عبدالحق کا خیال آیا. عبدالحق کو بھی تو آرزو ہوگی، بلکہ اسے تو بیٹے کی خواہش ہوگی. قدرتی بات ہے. اللہ نے اسے ایمان سے نوازا. پھر اسے خوشخبری ملی کہ اس کا باپ مرا تو مسلمان تھا. وہ کیسے تڑپتا ہوگا کہ اس کا بیٹا ہو. جوانی کی گمراہ نسل کو اب اللہ کے راستے پر آگے بڑھائے. حمیدہ پر رکت طاری ہو گئی. کیسی بے حس اور خودغرض ہے وہ. اس نے نسیمہ سے کہہ کر نور بانو کو بلوایا. آ دھیے یہاں بیٹھ میرے پاس. نور بانو آئی تو اس نے کہا. نور بانو اس کے پاس بیٹھ گئی. حمیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو خوش تو ہے نا؟ یہ کہتے ہو اس نے سوچا کہ خوش کیسے ہو سکتی ہے. ہاں اماں بہت خوش ہوں میں، نور بانو بولی. حمیدہ نے دل میں سوچا، کیسی صابر و شاکر لڑکی ہے. اللہ اسے کبھی محروم نہیں رکھے گا. کوئی کمی ہمیشہ نہیں رہتی دھیے، تو غم نہ کر. اس نے بڑی شفقت سے کہا. اللہ ہر کمی پوری کر دیتا ہے. غم کیسا اماں؟ کوئی کمی نہیں، اللہ کا شکر ہے. نور بانو نے بے فکری سے کہا. حمیدہ کو اس پر اور پیار آیا. کمی تو ہے، غم بھی کرتی ہوگی، پر مجھ سے کیوں چھپاتی ہے؟ میں تو ماں ہوں تیری. سچ کہتی ہوں اماں، کوئی کمی نہیں، میں بہت خوش ہوں. نور بانو نے بے حد سچائی سے کہا. ارے زرینہ کی شادی تیرے بعد ہوئی اور 2 بچے بھی ہو گئے اس کے. کمی تو ہے. مجھے تو اماں بچوں کا ایسا کوئی شوق بھی نہیں، پھر کمی کیسی؟ حمیدہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، لیکن بعد کے لمحوں میں نور بانو کے لہجے میں موجود سچائی میں لپٹی بے رخی دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتری تو اسے بہت صدمہ ہوا. کچھ دیر تو وہ بول ہی نہ سکی. پھر اس نے بے یقینی سے پوچھا، تجھے بچے کا کوئی ارمان نہیں؟ نہیں اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں. نور بانو نے سادگی سے کہا. تجھے عبدالحق سے محبت نہیں ہے؟ بہت ہے اماں. تو پھر تجھے بچے کا ارمان کیوں نہیں؟ اسی لیے تو نہیں چاہتی اماں کہ ایک دوسرے کی محبت میں ہمارا کوئی بھی شریک ہو. نور بانو نے دل میں کہا. پھر بڑی معصومیت سے بولی، ان کی محبت سے اس ارمان کا کیا تعلق اماں؟ تعلق تو ہے. بچہ آتا ہے تو میاں بیوی کی محبت کو مضبوط کرتا ہے. بچے کے بغیر تو ان کی محبت کچے دھاگے جیسی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے اماں. نور بانو نے بے حد اعتماد سے کہا. نادان ہے تو. مرد کے لیے اولاد بہت اہم ہوتی ہے، خاص طور پر بیٹا، کیونکہ اس سے اس کی نسل چلتی ہے. اور عبدالحق کے لیے تو یہ اور بھی ضروری ہے. پہلی بار نور بانو کے دل میں خوف جاگا. کیوں اماں؟ پگلی ہے تو، اتنا بھی نہیں سمجھتی؟ حمیدہ نے پیار سے کہا. سوچ تو ذرا، وہ ہندوؤں میں پیدا ہوا تھا. اللہ اسے اپنے راستے پر لائے اور اسے ایمان عطا فرمایا. اس کے لیے تو بیٹے کی اہمیت دوسروں سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی. وہ اس کی نسل میں پہلا بچہ ہوگا جو پیدا ہی مسلمان ہوگا. یہ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. وہ اس کی نسل کو آگے چلائے گا. اس بار بات پوری طرح نور بانو کی سمجھ میں آئی اور وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی. بیٹے کی خاطر تو مرد دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں. حمیدہ نے اس کا خوف اور بڑھا دیا. جبکہ عبدالحق کے لیے تو یہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ضروری ہے.
تو اس سلسلے میں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اللہ کی مرضی، نور بانو نے بے بسی سے کہا۔ تو بے پرواہ بن کر بیٹھی ہے، دعا تو کیا کر۔ اب اس کے لیے بھی دعا کرنی پڑے گی؟ حمیدہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگی۔ توبہ کر نور بانو، توبہ کر، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میرا مطلب تھا اماں کہ یہ تو قدرتی عمل ہے، اولاد تو اللہ سبھی کو دیتا ہے، کچھ کو نہیں بھی دیتا، اور دعا کو تو کیا سمجھتی ہے؟ اس کا تو بندہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا، ورنہ سوچ کہ کھانے کے وقت جو نوالا میرے ہاتھ میں ہے میں تو اسے اپنا ہی سمجھوں گی نا، کہ ابھی منہ میں لے جاؤں گی اور کھا لوں گی، پر اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے رب سے، وہ چاہے تو وہ نوالا میرا، نہ چاہے تو وہ میرے منہ میں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ بات ایسی تھی کہ نور بانو سناٹے میں آ گئی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں، ہمارے بس میں نہیں، صرف اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نہ دھیے نہ، دعا تو شکر ہے، رب کی قدرت کو تسلیم کرنا ہے کہ جو اس نے دیا ہے وہ جب چاہے واپس لے لے، اس لیے جو تمہارے پاس ہے اس پر بھی شکر ادا کرو اور دعا کرو کہ وہ تمہیں وہ چیز نصیب بھی کرے۔ تو دعا کیا کر گڑ گڑا کر، دعا نہ کرنا بھی نعمت سے منہ موڑنا ہے۔ رب کو برا لگ جائے تو بندہ محروم رہ جاتا ہے، ورنہ تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ناشکروں کو بھی دیتا ہے اور انکار کرنے والوں کو بھی۔ اب نور بانو اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ حمیدہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر صادق آ رہا تھا، حالانکہ حمیدہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ تو رمضان کی تاک راتوں میں اولاد نہ ہونے کی دعا مانگتی رہی ہے، اب اس کی دعا اگر اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے تو تب تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم بھی دعا کیا کرو نا اماں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تو کرتی ہوں اور اب فکر بھی کروں گی، پر تیری دعا کی بات اور ہوگی۔ میں بہت دعا کروں گی اماں، نور بانو نے بڑے خلوص سے کہا۔ نور بانو حمیدہ کی باتوں سے ڈر تو گئی، لیکن اپنے اور عبدالحق کے تعلق پر اسے بڑا بھروسہ تھا۔ عبدالحق تو آج بھی اس کا ویسا ہی اسیر تھا، اسے یقین تھا کہ وہ تو اس کے سوا کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے سوچ لیا کہ وہ اسے جانچے گی ضرور، دل میں تو اس کے بہرحال خلش اور ڈر پیدا ہو گیا تھا۔